اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیدا فرمایا اور یہ فخر رش کے انبیاء نکلا، اور مزید براہ کرم ہوا کہ اسے ہمیں اولیاء اللہ کی دامن سے وابستہ فرمایا۔ انشاءاللہ آج ہم جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خبر حدیث کے بارے میں کہ بیت پیر کامل کے وارثین سے بیعت کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیعت کے متعلق قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے؟ سورہ نساء آیت 65 میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگ جب تک ایمان والے نہیں بنیں گے، جب تک کہ وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے اور آپ کو نہیں مانتے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونا یعنی ایمان میں داخل ہونا ہے۔ بیعت کرنے کے بعد پیر و مرشد جو پہلے سبق دیتا ہے وہ ہے ذکر۔ ہمیں ذکر ملا ہے 500 مرتبہ درود، 250 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر۔ اور ذکر کیوں دے رہے ہیں ہمیں؟ کیونکہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا ہے، اور ہم کوئی چیز سے کنیکٹ کیسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ذکر بار بار ذکر کر کے۔ اب قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیسے؟ ذکر سے۔ تم میرا اکیلے سے میں ذکر کرو گے تو میں تمہارا اکیلے میں ذکر کروں گا، اگر تم میرا محفل میں ذکر کرو گے تو میں تمہارا ملائکہ کی محفل میں ذکر کروں گا۔ اور اسی کے بعد سورہ بقرہ آیت 153 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلے ذکر کرو بولے اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر فوراً صبر بھی کرو بولے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے، اس کو سب جلد چاہیے۔ اب بولتا میں ذکر کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، میرے میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آ رہی۔ ارے بندے، صبر کرنے کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اب ہم کو پیر کامل اولیاء کا دامن مرشد کیوں چاہیے؟ مثال کے طور پہ ہم کو ڈاکٹر بننا ہے یا کوئی تعلیم حاصل کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے۔ جیسے اگر کسی کو ڈاکٹر بھی بننا ہے تو اسے اسکول سے ہی شروعات کرنی پڑتی ہے، ڈائریکٹ ڈاکٹر نہیں بن جا سکتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاننا ہے اور پہچاننا ہے تو ایڈمیشن لینا پڑتا ہے۔ اور بیعت کیا ہے؟ یہ ایڈمیشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے۔ اور اولیاء اللہ، پیر کامل، مرشد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ٹیچر ہے۔ بنا ان کے نہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں۔ جیسے ہم کو دنیا کا ایگزام کے کویشچن سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے ٹیچر کی اور گائیڈنس کی ضرورت ہے کامیابی کے لیے، ویسے ہی آخرت کی منزلات اور کامیابی کے لیے پیر کامل کی ضرورت ہے، جو ہم کو سیدھی راہ پر چلا سکے۔ دوسرا سبق ہم کو ملتا ہے پیر مرشد سے بیعت ہونے کے بعد، وہ یہ علم اس لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جان سکے، تاکہ اس کو راستے پہ چل سکے، اس کے راستے پہ چل سکے، یہی سیدھی راہ پہ چل سکے۔ اب بندہ اپنے نفس کو معبود بنا بیٹھا ہے، اس کا نفس اس کو جو چاہے وہ کرواتا، اور بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہوتے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں علم سکھایا جاتا ہے کہ نفس کو کیسے پاک کریں، قلب کو کیسے پاک کریں، نفس کی شہوات کو دور کیسے کریں۔ جب بندہ اپنے قلب اور نفس میں سے دوسرے معبود یعنی دنیا، لالچ، حسد، غیبت، جھوٹ اور بہت ہے، یہ سب سے جب تک اپنے آپ کو دور نہیں کرے گا تب تک بندہ اپنے رب کا قریب نہیں پہنچ سکے گا۔ بندہ کیا کرے؟ اپنے قلب کی دوستی اپنے نفس سے کروا دیا،
اور وہ نفس اس کے قلب کو جہاں چاہے وہاں لے کے جاتا ہے۔ حرام کام کے لیے، نفسانی شہوات کے لیے ہم کو اس سے بچنا چاہیے اور محنت کرنا ہے اس پہ، علم کے ذریعے، ذکر کے ذریعے اور مسلسل کوشش کرتے رہنا ہے، تب ہی تو وہ قلب سلیم کو پہنچے گا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔